نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک کا بے انتہا فضل ہے اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے گھر کی حاضری کی، ہم سب لوگوں کو توفیق نصیب فرمائی. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک جس اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے اس کو اپنے سامنے اپنے گھر کی حاضری اور اپنے عبادت میں مشغول فرما دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا، احسان ہوا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جب وہ بچپن میں پیدا ہوئے تو کھلونا بن کے چاند بھی ان کے سامنے آیا کرتا تھا، اور جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر درخت اور پتھر بھی ہوا کرتے تھے، وہ بھی جھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے تھے. ہم ایسے مقدس نبی کی امت ہیں کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پاک نے اس مقدس نبی کو بھیجنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں بھیجا. اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سب سے اعلیٰ درجہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 18,000 مخلوقات اللہ پاک نے اس روئے زمین کے اوپر اور روئے زمین کے اندر اور فضا کے اندر اللہ پاک نے پیدا فرمائی. ان 18,000 مخلوقات کے بھی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. 6,000 زمین کے اندر ہے اور 6,000 زمین کے اوپر اور 6,000 فضا کے اندر ہے. لیکن اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے کسی مصلحت کے تحت بھیجا ہے. اور کس لیے بھیجا ہے؟ یہ اللہ پاک نے ہم سب لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے
دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی بھی چیز ہو تو وہ بیکار نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے۔ اگر ہم بائک خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے سفر کو آسان کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کے راستے کو 15 منٹ میں طے کرتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں، اس گھر کے اندر اس چھت کے نیچے ہم سکون کی نیندیں سوئے، آرام سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس سے مال و زر اکٹھا کریں، اپنے گھر والوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں، اخراجات ہمارے جو ہیں اس کاروبار سے پورے ہوں۔ یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ایسی ہے وہ بیکار نہیں ہے، وہ چاہے انسان بنایا ہو یا رب بنایا ہو، لیکن اس کے استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم کماتے ہیں، اگر اس کو جائز طریقے سے استعمال کریں تو اس پر اجر ہے، اور اگر جائز طریقے سے ہم استعمال نہ کریں تو اس پر اللہ کی پکڑ ہے، ہم گنہگار بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو کس لیے بھیجا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا 27ویں پارے میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ اگر ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ اگر نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ اگر ہمارا سونا بھی نبی کے طریقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ اگر ہمارا کھانا پینا بھی نبی کے طریقے پر ہو اور اللہ کے حکم پر ہو تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا بھی اگر نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا پہناوا بھی اگر نبی کے طریقے پر ہے، ہمارا وضع قطع اگر نبی کے طریقے پر ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ مثلا اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کر کے بتلا دیا، اس کے اندر جھوٹ و فریب نہیں، اس کے اندر دغا بازی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کر کے بتلایا کہ تجارت اس طریقے سے کی جائے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم تجارت کریں گے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس طریقے سے سویا جائے، یعنی سنت کے مطابق اگر انسان سوتا ہے تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلد سونے کی فکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں، لیکن آج ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں اور 2 بجے 3 بجے تک ہم اس موبائل کے اندر فحاشی کام کرتے ہیں، تو ہماری پوری رات جو ہے عبادت میں نہیں گزرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد سونے کی فکر کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ اگر اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہمارا سونا بھی ہوتا ہے اور عشاء کی نماز ہم نے باجماعت پڑھ لی اور دل کے اندر یہ نیت کر لیا، ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ العظیم فجر کی نماز ہم باجماعت پڑھیں گے، تو عشاء سے لے کر کے جب سے وہ سویا ہے اور فجر کے وقت اگر اس کی نیند بھی نہیں کھلتی ہے تو وہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر کھل گئے تو نماز جا کر باجماعت پڑھ لے، یا جس وقت کھلے اس وقت فوراً جا کر ادا کر لے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آئیے اسی نبی کے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کی سنت کو اپنانے کے بعد وقت کا جو چور ہوا کرتا تھا اللہ کا ولی بن گیا۔ نبی کی سنت کو اپنانے کے بعد
نبی کے طریقے کو اپنانے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جانے کے بعد بڑا سے بڑا ڈاکو وقت کا ولی بن گیا، اور ایسا اللہ نے اس کو محبوب بنایا کہ تا دنیا، یعنی جب تک صبح قیامت تک دنیا قائم رہے گی، اس بندے کا نام دنیا کے اندر روشن رہے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان پڑے ہیں، لیکن اللہ کسی ایک کو اپنا خاص بناتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے گاؤں کے اندر تھے، ان کی زبان جو تھی فارسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا ہوا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سفر شروع کر دی اپنے 40 مریدوں کو لے کر کے، اور مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پہ ولادت ہوئی تھی، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، حج کا وقت آتا ہے، حج ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے مدینہ المنورہ کا رخ کرتے ہیں، اپنے 40 مریدوں کو ساتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ مدینہ المنورہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک 10 قدم کی دوری پر ہے۔ اللہ کے ولی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے، کہیں اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو نہ پھیر لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہ جو 40 مرید تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ چلیں، اللہ کے رسول کا بلاوا ہے۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے 3 رات اسی جگہ پر قیام کیا، بھوکے پیاسے رہے، بولے میں کیسے، یہ کون سا چہرہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس جاؤں۔ آج ہم میں سے مالدار بہت ایسے ہیں کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ٹورز اینڈ ٹریولز کرتے ہیں، چہرہ دیکھ لو تو نبی کے چہرے جیسا چہرہ نہیں ہے، نبی کو جو چہرہ پسند ہے وہ چہرہ نہیں ہے، لیکن روضہ مبارکہ کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو اگر پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ جو چہرہ اللہ کے رسول کو نہیں پسند، جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں محبوب تھا، اس لباس کے اندر ویسا چہرہ بنا کر کے روضہ مبارکہ کے پاس جاتے ہیں۔ ان 40 مریدوں نے کہا کہ حضرت چلے۔ 3 دن مکمل ہونے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا کہ جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو گرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 40 جو مرید تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے اور افاقہ ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اے ہمارے پیر، آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کا کیسے سامنا کروں گا؟ ہوتے ہواتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس پہنچتے ہیں اور 3 سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جب سلام عرض کرتے ہیں تو اندر سے بھی جواب آتا ہے، روضہ پاک سے بھی جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا معین الدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم نے مجھے کہا کہ اللہ کی سلامتی تمہارے اوپر ہو، اللہ کے رسول تم بہت پیارے ہو، اللہ کے رسول تم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہو،
تو آج میں بھی تجھے ایسی سرٹیفکیٹ دینے والا ہوں کہ اے معین الدین، تو اللہ کا ولی ہے اور ولیوں کا بھی ولی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن تک حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر موجود رہے، باتیں ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں پہ رہوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، ان کو مزہ آ گیا اور ان کے دل کے اندر عشق رسول اس طرح سے بھر گیا کہ وہ مدینہ المنورہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کر لیے کہ میں آپ کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گا، لیکن میں اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا۔ ہوا یوں کہ شام ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس قدموں کی طرف چٹائی بچھا کر لیٹتے تھے۔ ایک دن گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معین الدین، تم ہندوستان چلے جاؤ، یہ میرا آرڈر ہے، میں مشورہ نہیں دیتا، تم ہندوستان چلے جاؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جب صبح میں اٹھے، بیدار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بتائے کہ ہندوستان جاؤ۔ صبح میں اٹھے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہندوستان جانا ہے۔ مریدوں نے کہا کہ اللہ کے ولی، ہندوستان جائیں گے تو ہندوستان چھوٹا تھوڑی ہے، اور ہندوستان میں کہاں جائیں گے، نہ ہم کو راستہ معلوم ہے وہاں کا، اور کس علاقے میں جائیں گے، وہاں پہ کون سی حکومت ہے۔ دوسری رات پھر ہوتی ہے، پھر سوتے جب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے، بولتے ہیں معین الدین، میں نے کہا تھا ہندوستان جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہندوستان جاؤں تو ہندوستان چھوٹا تھوڑی ہے، ہندوستان تو بہت بڑا ہے، اور میں کس جگہ پہ جاؤں مجھے کچھ معلوم نہیں، نہ راستہ وہاں کا پتہ ہے، وہاں کی حکومت کون سی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور کپڑے سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ معین الدین، یہ چمڑے کا ٹکڑا لے، اس کے اوپر ہندوستان کا نقش بنا ہوا ہے، اس کے اندر افغانستان کا بھی نقش ہے، اس کے اندر پاکستان کا بھی نقش ہے، لیکن تجھے وہاں نہیں جانا ہے، جاتے جاتے اجمیر تجھے جانا ہے۔ صبح ہوتی ہے، پھر مریدوں کے سامنے سارے خواب رکھتے، مریدین کہنے لگے کہ اللہ کے ولی، اجمیر تو جائیں گے لیکن ہماری زبان کیا ہے، فارسی ہے، اور وہاں کی زبان کیسی ہوگی، لوگوں سے ہم بات چیت کیا کریں گے، وہاں پہ ہم کیسے کام کریں گے۔ دوسری رات پھر سوتے ہیں، خواب آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور کہتے ہیں کہ معین الدین، ابھی تم نے نہیں گئے؟ بولے اللہ کے رسول، میری زبان جو ہے وہ فارسی ہے، اور وہاں کے لوگوں کی زبان کیسی ہوگی، میں وہاں پہ کیا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سینے مبارک پر رکھا اور کہا، جا تو وہاں پہ کام کر، اللہ اور اس کے نبی کی نصرت تیرے ساتھ رہے گی، اللہ اور اس کے نبی کی مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ صبح میں اٹھتے ہیں، اپنے مریدوں کو لیتے ہیں، ہندوستان کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اجمیر میں پہنچتے ہیں اور دین کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے کونے کونے پہ اللہ کے ولی ہیں، بے شمار ولی، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہندوستان کی سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ چاہتے تو افریقہ بھی بھیج سکتے تھے، امریکہ بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں۔ آج ہم جاتے ہیں اجمیر میں، ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ اجمیر میں کون شخص ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے بھیجا۔
ان کا طرز عمل کیا تھا. لیکن نہیں، اس کے برعکس ہم کام کرتے ہیں. اجمیر جانے کا مطلب یہ نہیں ہوا اجمیر ہم جائیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے ولی سے ہم کچھ فیض حاصل کریں. انہوں نے کیا اس دنیا کے اندر کر کے گئے، اللہ کے اتنے بڑے محبوب ہو گئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے ہندوستان بھیج رہے تھے، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راز کی بات ہے اور میں وہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں کہ جب سے میں اس مدینہ المنورہ کے اندر آیا ہوں، اس دن میں جس دن سے آپ کے مدینہ المنورہ کے اندر تشریف لایا اور آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے جب بھی میں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ پاک آپ کا چہرہ، اللہ پاک آپ کے سامنے میرے کوئی پردہ نہیں رہتا. اللہ پاک فوراً آپ ایسا اللہ پاک مقام عطا فرمایا کہ جب میں روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کا چہرہ بھی مجھے نظر آتا ہے، آپ کے ہاتھ مبارک بھی نظر آتے ہیں، آپ کے سینے مبارک بھی نظر آتے ہیں، آپ کے پیر مبارک بھی نظر آتا ہے. لیکن ہندوستان جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تیرے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، تو نظر نیچی کر لینا، نظر بند کر کے اپنے دل کی طرف جھانکنا، تیرے دل کے اندر میں نظر آؤں گا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کے ولی مراقبے میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے. ذکر اذکار میں جب مشغول ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرتیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں تو دنیا بھی ہمارے قدموں میں ہوگی اور آخرت میں بھی ہماری سرخ روئی ہوگی. آج یہ چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے متعلق بہت پریشانیاں ہیں، لیکن مسجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، چندہ کیا، چندہ بھی کرنا سنت ہے. اگر کوئی شخص اپنی انانیت کو دیکھتا ہوا اور مسجد کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتا، یہ تو بہت غلط کرتا ہے، ایک سنت کو ترک کرتا ہے. وہ مسجد کے سامنے اگر رومال لے کے کھڑے ہونے بھی پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما رہے. قرآن میں دوسرے پارے میں بھی اور 27ویں پارے میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو میرے راستے میں قرض دے گا، کون ہے وہ شخص جو مجھے قرض دے گا. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ پاک کہتے ہیں تم میرے بندے تو گن گن کے دے گا، میں اتنا دے دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا. اضعافاً کثیرہ، اتنا دے دوں گا تو گن نہیں پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر اعلان فرما رہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں. اس وقت بہت مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ گھر کے اندر جتنے مال ہیں اس میں سے 2 حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ گھر والوں کے لیے. 2 حصے کیے گئے مال کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوروں کو بلایا اور سب سے کہا اس کو لے کے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مال کو مسجد نبوی میں ایک طرف جمع کر دو. سارے مزدوروں نے آدھا مال جو تھا گھر کے اندر جو بھی تھا، گلے تھے، پیسے تھے، جو بھی جتنے مال تھے، آدھے مال اٹھا کر کے وہ مزدور لے کے گئے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے مسجد نبوی کا ایک کونا بھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب اس مال کے اوپر پڑتی ہے تو حدیث کی کتابوں میں لکھا تحلل وجهه بشرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک خوشی سے چمکنے لگا، 14ویں رات کی طرح چمکنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کتنا مال لے کر آئے ہو اللہ کے راستے میں؟
حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر جتنے مال تھے میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں نے دے دیا، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے، وہ اپنے دونوں کندھے پہ 2 گٹھر لیے ہوئے ہیں، ایک کندھے پہ ایک گٹھر رکھ کے دوسرے کندھے پہ دوسرے گٹھر لیے ہوئے ہیں، اور اس کی وزن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو جھکا ہوا ہے، کندھے جھکے ہوئے ہیں، وہ لے کر کے آ رہے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابو بکر تم نے کتنا مال لے کر آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر جتنے مال تھے یہاں تک کہ میرے باغ کے آخری کھجور بھی میں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گھر کے اندر جھاڑو مار کے لے آیا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کہ اللہ تم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ تم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو میرے بدن کے اوپر یہ جو کپڑے ہیں یہ کپڑا ابو بکر اپنی بدن پہ نہیں رکھ سکتا، اس کپڑے کو بھی اللہ کے راستے میں قرض دے دے گا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر جو کرتا پہنے ہوئے تھے اس کرتے کو بھی نکال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چندہ دیے، اور اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، اور ٹاٹ کس سے بنا ہوا تھا؟ کانٹے سے، جہاں سے اگر کھسک رہا تھا اس جگہ پہ کانٹے لگا کر کے سلے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آتے ہیں، اور جبریل امین پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں لے کے آیا، میں اس لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو جب دیکھتے ہیں، نوریوں کے سردار کو جب دیکھتے ہیں تو فخر سے کہتے ہیں کہ جبریل یہ کیا تم پہنے ہو؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ پاک نے سب کو حکم دے دیا ابو بکر جو کپڑا پہنا ہے اس طریقے کا کپڑا سارے فرشتے پہنیں گے آج، اور سارے فرشتوں نے پہنا ہے۔ یہ ادا اللہ کی ابو بکر کو پسند آئی، اللہ نے سارے فرشتوں کو ٹاٹ پہنوا دیا۔ مدینہ کے گلیوں میں فرشتے گھوم رہے، ٹاٹ پہن کر کے گھوم رہے، عرفات کے میدان میں گھوم رہے، ٹاٹ پہن کے گھوم رہے، یہاں تک کہ نوریوں کے سردار، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نے اس سے پہلے کبھی تم کو ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے سوال فرمایا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ حضرت ابو بکر سے یہ پوچھے کہ میں حضرت ابو بکر سے راضی ہوں، کیا ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے جب یہ پوچھے، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ جبریل امین آسمان پہ جاتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت اب لے کر جاؤ میرے محبوب کو دے کر آؤ۔ حضرت جبریل امین دوبارہ آتے ہیں اس زمین کے اوپر وہی ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت بھیجی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اے ابو بکر میں نے تیرے برکت کی، تیرے محبت کی وجہ سے، تیرے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اس جذبے کی وجہ سے آج میرے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا، آج میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا سارے صحابہ سے میں راضی ہوں تیری وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اے میرے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے گا؟ اللہ کو قرض تم گن گن کے دو، لیکن اللہ تم کو اتنا دے دے گا کہ تم گن بھی نہیں سکتے ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سامنے اعلان فرما رہے، سارے صحابہ کی جماعت موجود ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک قرض مانگ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ پاک قرض مانگ رہا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 گھوڑے لکھ لو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تم گن گن کے دو، اللہ اتنا دے گا کہ تم گن بھی نہیں سکتے ہو. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے فقام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا اللہ قرض مانگ رہا ہے، آپ نے اعلان فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 29.5 کلو چاندی لکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بیٹھ جا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے تحلل وجہ عشرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکنے لگا. بولا کہ عثمان بیٹھ جاؤ، اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان غنی بیٹھتے ہیں اعلان فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے گا. اللہ کو تو قرض گن گن کے دے، اللہ تجھے اتنا دے گا تو گن بھی نہیں سکتا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، اپنے ہاتھوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کہتے کوئی صحابہ نہ کھڑا ہو، ابھی عثمان کا مال بہت باقی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہلتی جائے گی، وہ اعلان فرماتے جائیں گے اور حضرت عثمان جو ہے اپنے مال کو لٹاتا جائے گا اللہ کے راستے میں. کھڑا ہوتے حضرت عثمان، حدیث کی کتابوں میں لکھا فقام عثمان ابن عفان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قرض مانگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 5 کلو سونا لکھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ عثمان ماننے والا نہیں ہے، یہ اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں لٹاتا رہے گا لیکن اس کے بعد کسی کو موقع بھی نہیں دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عثمان تم یہاں پہ بیٹھو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے لگتا ہے میرا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اس لیے بیٹھائے تھے کہ ادب کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہوں گے تاکہ دوسرے صحابہ کو بھی موقع مل جائے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قرض دے گا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض دے گا اور تم اللہ کے راستے میں گن گن کے تو اللہ اتنا دے گا کہ تم گن بھی نہیں سکتے ہو. اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، سارے قطار سے رونے لگے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ عثمان کو ہوا کیا. ابھی تو اتنے دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، 100 گھوڑے لکھوا دیے، 29.5 کلو چاندی لکھوا دیے، 5 کلو سونا لکھوا دیے، اللہ کے راستے میں یہ لٹا رہے تھے، کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. ابھی ان کو کیا ہو گیا، یہ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عثمان کیا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے کہ عثمان تمہیں کیا ہوا، رونے کی وجہ کیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ میرا مال آپ کو پسند نہیں ہے، میرا مال آپ کو پسند نہیں، اس وجہ سے وہاں سے اٹھا کے مجھے اپنے پاس بیٹھائے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما اسررت وما علمت وما هو كائن الى يوم القيامه. اے عثمان تم خوش ہو جاؤ، ما اسررت وما علمت، تم نے جو چھپ کے بھی گناہ کیے آج اللہ پاک معاف کر رہے، تم نے جو کھلم کھلا بھی گناہ کیے وہ بھی اللہ معاف کر دیا، تم نے جو چھپ کے گناہ کیے وہ بھی اللہ معاف کر دیا، اور قیامت تک کے لیے تمہیں کو سرٹیفکیٹ اللہ پاک دے رہے کہ تم کوئی بھی گناہ کرو اللہ تم کو معاف کر دے. میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی زبان مبارکہ سے کوئی بھی الفاظ نکال دیتے تھے تو وہ اپنے تن من دھن کو سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے. آج ہم
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد کون سے مسلک کی ہے؟ مسلک نہیں، محمدی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی مسجد ہے، اللہ کے بندوں کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، نہ یہ 24 ہے نہ سنی ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ مسجد اور مدارس اسی لیے تو ہوتی ہیں، اور مسجد بنانا بڑی عبادت کا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجدیں جو دنیا کے اندر مسجدیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ جنت کے حصوں میں سے حصہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی کیاری ہے، قیامت برپا ہوگی، بڑے بڑے پہاڑ جو دکھ رہے ہیں نظروں کے سامنے، اونچی اونچی عمارتیں جو دکھ رہی ہیں نظروں کے سامنے، یہ سب کاپوس بن کے اڑیں گی، لیکن مسجدیں کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ پاک اس اپنے مقدس گھر کو، ان تمام مدارس کو، مساجد کو اٹھا کر کے جنت کی زمین کے اندر جوڑ دیں گے، جنت کے حصوں میں جوڑ دیں گے۔ اگر کوئی بندہ 1 فٹ جگہ لینا چاہے، اپنے نام سے رجسٹریشن کروا لے، جنت میں اس کا رجسٹریشن ہو گیا۔ تو یہی نہیں کہ اسی مسجد، ہر مسجدوں میں تعاون کریں، اپنی حلال کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیا پتا کب آنکھیں بند ہو جائے، دوبارہ کھلنے کی چانس نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، واپس بھی جانا ہے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ہم اگر رات میں سوتے ہیں تو اپنا محاسبہ کر کے سوئیں کہ ہم نے نیک کام کتنے کیے، اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ گزرا، اور اللہ کی نافرمانیوں میں کتنے گھنٹے گزرے۔ اس سے ہم کو نیکی کرنے میں اضافہ ہوگا، اور برائیوں سے ہم کو سے دور ہوں گے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر کے بچے جو ہیں وہ شراب نوشی کے، گاجوں کے اور اس طرح کے تمام جو نشے ہیں اس میں ملوث ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دوریاں اختیار کر لیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندو تم نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم نماز کو نماز کی طریقے سے ادا کرو۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تم کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی برائیوں سے تمہارا ہاتھ پکڑ کے روکے گی۔ لیکن نماز جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے پڑھی ہے، کہ اگر دشمن وار بھی کرتا ہے تو زبان پہ جنبش تک نہیں آتی، ایسی نماز ہوتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جب نیت باندھتے تھے تو ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، اس لیے کیونکہ ہمارا ایمان جس طریقے سے ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اس طریقے کا نہیں ہے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے ہیں دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نظروں سے ہمارے گناہ ہوتے، ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں، چلنے پھرنے قدموں سے گناہ ہوتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر 24 گھنٹے فطور بھرے رہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو پیچھے کیسے کیا جائے، اس کے گھر کے اندر خوشحالی ہے، اس کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کیسے کروائے جائیں، یہ کاروبار اچھا کرتا ہے، اس کا کاروبار کیسے بند کروایا جائے۔ ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں دوسرے کی برائیاں، دو چار کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ پہنچ جاتے تو پڑوسی کی برائیاں، دوسرے کی غیبت۔ ہم تو کہا کرتے تھے کہ یہ خصلتیں عورتوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن نہیں، اس سے زیادہ آدمیوں کے اندر بھی یہ خصلتیں ملنے لگی ہیں۔
جلن، بغض، جب تک ان چیزوں سے ہمارا دل پاک نہیں ہوگا کوئی بھی عبادت کا ذائقہ ہم کو نہیں ملے گا۔ اپنے دل کو سب سے پہلے پاک صاف کیا جائے، اللہ کے ذکر سے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل کو جس طریقے سے لوکھن کو زنگ لگتا ہے اس طریقے سے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول دل کا زنگ کیسے چھوٹے گا؟ لوکھن کا تو زنگ سمجھ میں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی کیمیکل مارو چھوٹ جائے گا، لیکن دل کا زنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے، عاشق رسول بنائے۔ اللہ اپنی محبت ہم سب کے قلوب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت نہ پڑھی سنت سے فارغ ہو گئی۔